سامعین علی قدر، نماز کو نماز کے فرائض اور واجبات کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے نماز پڑھی اور اس کے نماز میں کوئی فرض رہ گیا تو اس فرض کی تلافی اب نہیں ہو سکتی، اس کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اس سے فرض رہا نہیں ہے، البتہ فرض کے اندر تاخیر ہو گئی ہے، یا واجبات میں سے کوئی واجب سہواً بھول کر اس سے رہ گیا ہے، تو اس نماز کے اندر ایک قسم کا نقص آ گیا۔ اب اس نقص کا، اس کمی کا جو ازالہ ہوگا وہ ازالہ سجدہ سہو سے ہوگا۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کی میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی امامت کروائی ہے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں 6 مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اندر سہو ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مرتبہ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کی تکمیل کی۔ اب جو احادیث مبارکہ ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر سجدہ سہو کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ مختلف ہے، کسی حدیث کے اندر کسی طرح ہے، کسی حدیث کے اندر کس طرح ہے۔ اب جو ائمہ ہیں ان ائمہ کا بھی اس کے طریقہ کے اندر اختلاف ہو گیا، اور یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف صرف افضلیت کا ہے۔ کوئی امام کہتا ہے یہ طریقہ افضل ہے، اس کے دلائل بھی دیتا ہے صاحب، کوئی امام کہتا ہے نہیں جی یہ طریقہ افضل ہے اور اس کے دلائل بھی دیتا ہے۔ البتہ جتنے اماموں نے جو بھی طریقے اختیار کیے ہیں وہ سارے کے سارے طریقے جو ہیں وہ جائز ہیں۔ اگر ان طریقوں میں سے کسی طریقے پر بھی سجدہ سہو کر لیا گیا تو نماز جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ احناف کے ہاں سجدہ سہو کے 2 طریقے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 امام احناف کے فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری تشہد میں التحیات بھی پڑھنی ہے، درود شریف بھی پڑھنے ہیں، دعا بھی پڑھ لینی ہے۔ یہ تینوں چیزیں پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ التحیات پڑھنی ہے، ساتھ درود شریف پڑھنے ہیں، دعا پڑھنے ہیں، پھر دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے، سجدہ سہو ہو گیا۔ اور دوسرا طریقہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آخری تشہد میں التحیات پڑھ لیں، درود شریف اور دعا نہ پڑھیں، ایک طرف سلام پھیر دیں، 2 سجدے کریں، پھر اس کے بعد التحیات بھی پڑھیں، درود شریف بھی پڑھیں، اور اس کے بعد دعا بھی پڑھیں، سلام پھیر دیں، نماز مکمل ہو گئی۔ احناف نے ان 2 طریقوں میں سے یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس کو بہتر کہا ہے، افضل کہا ہے، اور اسی پر احناف کا عمل ہے اور یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک بھی طریقہ یہی ہے، لیکن فرق وہ صرف یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کے اندر سلام نہیں پھیرنا، التحیات پڑھنی ہے اور اس کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا، سلام نہیں پھیرنا، 2 سجدے کر لینے ہیں، 2 سجدے کرنے کے بعد التحیات پڑھ کے درود شریف پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، 2 سلام پھیر دینے ہیں، نماز جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان 2 حضرات کی رائے یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آخری تشہد میں التحیات بھی پڑھنی ہے، درود شریف بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد دعا بھی پڑھنی ہے، پھر ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد فوراً بیٹھ کے دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے، یہ نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ ان فقہاء نے، ان ائمہ 4 نے یہ جو طریقے مختلف اختیار کیے ہیں، ان مختلف طریقوں کو اختیار کرنے کی وجہ جو ہے وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مختلف ہے، احادیث کے اندر طریقہ مختلف ہے۔ احناف نے ایک طریقہ اختیار کر لیا، دوسرے ائمہ نے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا، لہٰذا اگر کوئی
حنفی امام ہے اور اس نے حنفی مذہب کے مطابق سجدہ سہو کیا تو اس کا سجدہ سہو ہو گیا. اگر اس نے کسی اور امام کے فقہ کے مطابق سجدہ سہو کیا تو بہتر نہیں ہے, اولا نہیں ہے, ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب جب اس نے کر لیا تو پھر نماز کے اندر کوئی خلل نہیں آئے گا, نماز جو ہے اس کی کامل ہوگی. لیکن ایک بات میرے بھائیوں ذہن میں رکھیں, جب ایک بندے نے سجدہ صاحب کے لیے سجدہ صاحب کرنا تھا, اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا. اب فقہا اتنی تو رعایت دیتے ہیں کہ دوسرا سلام جو اس نے پھیرا ہے اگر بھول کر پھیرا ہے, اس کو بالکل یاد نہیں تھا, بھولا ہوا ہے کہ میں نے سجدہ صاحب کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا, جو ہی دوسرا سلام پھیرا ابھی تک اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے اور ابھی تک اس نے کوئی ایسا عمل بھی نہیں کیا جس عمل کی بنا پر نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے, یہ فوراً جو ہے وہ سجدہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اتحیات وغیرہ پڑھ کے اب جو ہے وہ دونوں طرف سلام پھیر دیتا ہے. تو فقہا نے اس کو اجازت دی ہے کہ امید ہے اس کی نماز جو ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے. لیکن اگر دوسری طرف سلام پھیرنے کے بعد اس نے کوئی ایسا عمل کر لیا جس عمل کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, مثلا اس نے کوئی بات کر لی, کسی کو مخاطب ہو گیا, اس نے یا قبلہ سے اس نے اپنا رخ موڑ لیا, اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اب کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ سجدہ صاحب کر بھی لے اس کی نماز جو ہے وہ نہیں کامل نہیں ہوگی, مکمل نہیں ہوگی, اس کو نماز کا دوبارہ اعادہ کرنا پڑے گا. لیکن میرے بھائیوں کچھ حضرات ایسے ہیں, ایسے رستے لوگ پوچھتے ہیں, بندہ متعجب ہو جاتا ہے کہ بھئی امام صاحب نے سجدہ صاحب کرنا تھا, وہ بھول گیا, اس نے سجدہ صاحب نے کیا, اس کے بعد دعا بھی ہو گئی, اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا. تو نمازیوں نے کہا کہ بھائی آپ نے تو جو ہے وہ رکعتیں کم پڑھائی ہیں یا زیادہ ہو گئی ہیں. تو وہ شخص دوبارہ مصلی پر آئے اور اس نے سجدہ صاحب کیا اور کہا کہ اب تمہاری نماز جو ہے مکمل ہو گئی. میرے بھائیوں اس طرح نماز مکمل نہیں ہوتی, نماز ناقص ہوتی ہے, یہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے. ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے. ہاں ایک حدیث ملتی ہے میرے پیغمبر کی کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی, عصر کی نماز کے اندر 4 پڑھانی تھی, 2 پڑھا تھی. میرے بھائیوں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر جانا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں تھے, نماز پڑھانے کے بعد اٹھے, دروازے تک چلے گئے. ایک صحابی تھے, ان کا لقب تھا ذوالیدین, ان کے ہاتھ تھوڑے لمبے تھے. باقی صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ سکے, لیکن انہوں نے دلیری دکھاتے ہوئے, دلیری کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا. فرمانے لگے کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیتا, اے اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اس میں سے کچھ بھی تو نہیں ہوا, نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. میرے بھائیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہیں, وہ صحابی بھی متوجہ ہے. وہ کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول ان 2 کموں میں سے کوئی ایک ضرور ہوا ہے, یا تو نماز کم ہو گئی ہے آپ پر وحی آ گئی, یا پھر آپ بھول گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے, ممبر پر تشریف لے کر گئے, صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے, فرمایا کہ یہ صحابی ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, 4 رکعتیں پڑھانی تھی آپ نے 2 پڑھا دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہوئے, دوسری 2 رکعتیں پڑھائیں, پھر اس کے بعد سجدہ صاحب کیا, نماز مکمل ہو گئی. میرے بھائیوں یہ ایک حدیث ہے جس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو بھی کی ہے, چلے بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صاحب کر کے نماز مکمل کر لی. سارے فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا. یا تو ہم اس حدیث کو یہ کہیں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے, میرے آقا کی خصوصیت ہے, وہ یہ کر سکتے ہیں, امت یہ نہیں کر سکتی. یا انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث اس وقت کی ہے جس وقت میں میرے بھائیوں نماز کے اندر چلنے پھرنے کی بھی اجازت تھی, نماز کے اندر گفتگو کی بھی اجازت تھی, اس لیے میرے پیغمبر نے اس وقت گفتگو بھی کی, نماز کے اندر چل بھی لیا, پھر سجدہ صاحب کر کے ان کی نماز جو مکمل ہو گئی. اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی ہے تو میرے بھائیوں سجدہ صاحب سے نماز کامل نہیں ہوگی, نماز واجب الاعادہ ہوگی. دعا ہے خدا کی ذات مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے, فہم عطا فرمائے. لیکن ایک مسئلہ رہ گیا, اس کو ذہن میں رکھیں, بڑا اہم مسئلہ ہے, ذرا متوجہ ہو جانا میرے بھائیوں. ایک بندہ مسبوق ہے, مسبوق کو شخص کو کہتے ہیں جو شخص امام کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوا, بلکہ امام نے 1 یا 2 رکعتیں پڑھا لی تھیں, وہ اس کے بعد جو ہے وہ نماز کے اندر آ کر شریک ہوا. اب ہوا یہ کہ امام کو کوئی ایسا عمل اس نے کر لیا جس کی وجہ سے اس پر سجدہ صاحب واجب ہو گیا. اس نے آخری قاعدہ میں امام نے سجدہ صاحب کرنے کے لیے ایک طرف اس نے سلام پھیرا,
اب یہ جو مسبوق شخص ہے امام کے ساتھ جس نے نماز شروع نہیں کی ہے بعد میں آیا ہے، اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ سجدہ سہو کے لیے سلام نہ پھیرے۔ اگر اس شخص نے جو سلام پھیرا ہے بھول کر پھیر دیا تو پھر تو اس کی نماز ہو جائے گی، نماز اس کی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس شخص نے جان بوجھ کے، اس کو پتہ بھی تھا مسئلے کا، امام نے ایک طرف سلام پھیرا سجدہ صاحب کے لیے، اس نے بھی سجدہ صاحب کے لیے سلام پھیر دیا، تو یہ جو مسبوق ہے اس کی نماز ٹوٹ گئی میرے بھائیوں، اس کی نماز واجب الاعادہ ہے، اس شخص کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ اس شخص نے امام کے ساتھ نماز شروع نہیں کی ہے بلکہ امام نے کچھ رکعتیں پڑھ لی تھی اس کے بعد اس نے نماز شروع کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جو مسبوق آتے ہیں اگر امام سے سجدہ صاحب ہو جائے تو اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، امام سلام پھیرے پھیرے سجدہ صاحب کرے، آپ نے سجدہ صاحب تو کرنا ہے لیکن سلام نہیں پھیرنا۔ دعا ہے خدا ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔